آپ نے تاریخ قلب کے لیے آپ نے قاری کا اہتمام کیا ہے، لیکن آپ کا واجب نہیں ہے۔ یہ آیت اس پر دلیل ہے، ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء، جس کو آپ چاہیں اس کو دور رکھو، مؤخر رکھو، یعنی اس کی باری مقرر ہی نہ کرو، وتؤوی الیک من تشاء، اور جس کو چاہو تو اپنے پاس ٹھکانہ دے دو، اپنے آپ سے ملاؤ، ومن، اور اس کو بھی اپنے پاس ٹھکانہ دے دو، وتؤوی الیک من تشاء، ومن ابتغیت ممن عزلته، اور جن کو یہ آپ نے جدا کر دیا، حضرت سودہ کو آپ نے طلاق دی ہے جیسے، اور طلاق کے لئے تو آپ چاہیے اس کو بھی اپنے پاس یہ بلا دیں، فلا جناح علیک، فلا جناح ثابت علیک فی هذه المسائل، اس میں آپ کے لیے کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ سمجھتا ہے؟ یہ ہو گیا ترجی من تشاء منہن وتؤوی الیک من تشاء وتؤوی الیک من ابتغیت وتؤوی الیک من ابتغیتہ ممن عزلته، جن کو آپ نے جدا کیے ان کو طلب کر کے آپ اپنے پاس بلائے، ایک طرح آپ نے دیے تو تب بھی ٹھیک۔ اور دوسرا مسئلہ یہ کہ آپ کو یہاں پڑھیں گے ترجی من تشاء منہن، جن کو آپ دور رکھو، مؤخر کرو، بارش کو مقرر نہ کرو، وتؤوی الیک من تشاء، اور اپنے پاس جس کو چاہو آپ یہ اللہ تعالیٰ کے بلا لو، اپنے پاس اس کو ٹھکانہ دے دو، یہاں پر وقف کرو، ومن ابتغیتہ ممن عزلته، اور جس کو آپ طلب کریں، جس کو آپ نے جدا کر دیا ہم میں سے، اس کو طلب کر کے بلائے، نکاح میں رکھے، یہ بنے گا مبتدا علی جملہ، فلا جناح ثابت علیک، اس میں بھی کوئی مظاہرہ نہیں ہے۔ یہ منفی بھی شرط کے معنی کو متضمن ہوگا مبتدا، خبر اور فلا جناح علیک یہ جملہ اس کے لیے خبر ہوگا۔ پہلی صورت میں جب من ابتغیت اور مبتدا کا من تشاء یہ مفعول کا مفعول بنایا، اور پہلے والے من تشاء میں انہوں نے ترجی کا مفعول بنا دیا، فلا جناح علیک جملے استئنافی ہیں، لیکن دوسری صورت میں ساتھ کر دیا، مسئلہ مشکل اجازت نہیں۔ ذالک ادنیٰ، ذالک کا معنی یہ ہے کہ یہ تقسیم کا واجب نہ ہونا، یہ تقسیم کا واجب نہ ہونا، یہ ادنیٰ قریب تر اس بات سے کہ ان تقرب اعینہن، یعنی آپ کو اپنے پاس بلائیں اور ان کے پاس جائیں، لیکن تقسیم واجب نہیں، یہ قریب تر اس بات سے کہ ان تقرب اعینہن، ان کی آنکھیں یہ ٹھنڈی ہو جائیں گی، ولا یحزن، اور وہ یہ کہ آپ کے لیے پریشان بھی نہیں ہوں گے، اس لیے کہ خوف اپنے لیے ہوتا ہے، حضور دوسرے پر ہوتا ہے، پھر آپ کی فراق پر وہ پریشانی ہوگی، ولا یحزن، آپ کی فراق پر پریشانی نہیں ہوگی، وہ یرضین کلہن، اور وہ سارے کے سارے عورتیں، یہ کلہن تاکید ہے، یرضین نون زمین کراچی میں تو گننا ہے، مشہور میں لیکن نون زمین کی تاکید ہے، وہ کا تاکید، وہ یرضین کلہن، سارے کے سارے راضی ہو جائیں گے، بما آتیتہن، جو آپ کو قاری دیں گے، یا آپ نے جو کو مہر دیا ہے وہ راضی ہو جائیں گے، اللہ یعلم ما فی قلوبکم، لیکن اللہ جانتا ہے ما سبق فی قلوبکم من المیل الی بعض النساء دون الاخری، بعض عورتوں کی طرف میلان ہوگا دینی اور بعض کی طرف نہیں ہوگا، جو آپ کے اختیار میں ہوگا۔ اللہ یعلم ما فی قلوبکم من المیل الی بعض النساء، بعض بیویوں کی طرف آپ کا میلان زیادہ ہوگا، یہ دلی مسئلہ ہے، جیسے کہ حضرت عائشہ کی طرف، اس لیے آپ نے فرمایا اللہم ھذی قسمتی فیما املک فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، واہ بخاری شریف میں اللہم ھذی قسمتی فیما املک، اللہ میں بارے بارے مقرر کرتا ہوں سب کی، اور یہ تو میرے اختیار میں ہے، اور جو کھانا ہوتا ہے وہ خرچے ہوتے ہیں سب کے برابر، یہ میرے اختیار ہے، فلا تلمنی فیما تملک ولا املک، لیکن میری گرفت نہیں کرنا، مجھے برابر نہیں کرنا، اس اللہ کے منع کرے مسئلے میں جس میں آپ ہمارے کے بیماری کی ہو گیا ہے، وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ میرا نکل بھی عائشہ کی طرف ہے، میرے اختیار میرا نکل بھی عائشہ کی طرف، اور آپ پڑھیں گے جن کے اختلاف اور ایک اختلاف ہمیشہ بھی اما عائشہ اور حضرت حفصہ اور یہ خواتین ایک طرف تھی، اما عائشہ ان میں اختلاف میں تھی، اور باقی ازواج جو مطہرات ہیں وہ سارے کے سارے اختلاف میں تھی، ان کی پارٹیاں تھی اس وقت اور اختلاف رہتا تھا، مولانا سمجھے بھی نہیں ہے، اور حضرت عائشہ کی باری آتی تھی تو کسی صحابی کی طرف سے ہدیہ آ گیا، وہ آ گیا، دوسرے کی طرف سے آ گیا، تیسرے کی طرف سے آ گیا، عائشہ کے بارے میں ان کے باری میں اللہ بڑا کرے تحفہ ہدیہ ہدایہ گفٹ سارے کے سارے باقی ازواج مطہرات کی باری میں اس طرح نہیں آتے، ازواج خدا کا واسطہ دیا، آپس میں حضرت ام سلمہ کے ذریعے سے گفتگو ہوئی، پھر حضرت فاطمہ کو کہا کہ پیارے محمد سے کہہ دو صاحب کو کہہ دو، یہ کیا بات ہے، عائشہ کی باری آتی ہے جو تمہارے گفٹ ہوتے ہیں، اور پھر یہ اللہ کو پتا کریے کہ ہماری باری میں کبھی کچھ بھیجنا ہی نہیں، سمجھے باقی ازواج مطہرات
یہ کہ خاص حضرت نے نوٹس کی، اما فاطمہ نے جا کر کے نبی کی بیٹی جو آپ کو بہت تھی، اما فاطمہ نے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ عائشہ کہ فاطمہ مجھے عائشہ کے بارے میں نصیحت کرو، جب بھی وہی آتی ہے مجھے تو عائشہ کے بسترے پر اور عائشہ کے گھر میں مجھے وہی اور آپ نے بڑا اللہ کو یاد کرائے، یہ حضرت عائشہ کا گھر ہے پنڈے ہاتھ پر، اور یہ محراب ہے، یہ محراب ہے اللہ مبارک ہے، اور کتنے فاصلے پر مسجد کے ساتھ ملی گئی۔ آپ نے فرمایا مامی نبی کی، مامی نبی کی زمانہ عائشہ کے گھر سے لے کر وہ ممبری، یہ میرے ممبری روزہ تم نے ریاض جنت ہے، یہ جنت ہے۔ اب محدثین کی توجیہ آتے بعض کہتے کوئی توجیہ کی ضرورت نہیں، یہ زمین اللہ نے جنت سے پتہ لیا، یہی جنت ہے بس۔ اس کا نتیجہ یہ نکلا عائشہ مرنے سے پہلے بھی جنت میں رہ رہی تھی، تو کون ہے کتے کا بچہ جو مرنے کے بعد عائشہ کو جنت سے؟ عائشہ تو زندہ ہے، زندگی میں جنت میں رہ رہی ہے۔ ماں بہن کی یہ بخاری کی روایت ہے، پھر بھی لکھی ہوئی حدیث کی کتاب میں ماں بہن کی روزہ تو مجھے یاد نہیں سمجھتا ہے، اور جنت کے اندر مردے نہیں رہتے، جنت کے اندر زندے رہتے، یہ بھی خیال ہے۔ جنت میں کیا ہے؟ مردے نہیں رہتے، زندہ رہتے، اللہ اس کی کیفیت کو جانتا ہے۔ آگے بھی چلنا اور آئے رکھنا اللہ یاد الماسبت کی خلود کو ملا میں نہیں لگا جس نے بعد کی طرف آپ کا میران ہوگا اس کو اللہ جانتا ہے، تو کہا اللہ علیمہ، اللہ تعالیٰ علیم ہے اپنے علم کی بنیاد پر، یہ جتنے بھی مسائل اللہ نے بیان کیے یہ اپنے علم کی بنیاد پر، اور حلیمن اور اللہ بردبار کی ذات ہے۔ جب اس طرح ہوتا ہے کہ تم میں سے کسی کی اللہ کا بھلا کرے کیا ہوگا؟ نہ یہ ہوگا کہ بیوی کے ساتھ کبھی پیشی ہوتی ہے، لیکن اللہ حلیم ہے، لا یعجل العقوبۃ، تمہاری گرفت جلدی نہیں کرتا، یہ اللہ کی مرضی حلیم ہے۔ لا یحل لک النساء من بعد، یہ نو کے بعد میرے نبی آپ کو بیوی نکاح کرنے کی اجازت نہیں ہے۔ آپ کی دو روڑیاں تھیں مریم اور ریحانہ، تو اس بنیاد پر آپ کی 11 بیویاں شمار کی جاتی ہیں، 11 بیویاں آپ کی نہیں تھی، آپ کی 9 بیویاں تھیں اور 2 روڑیاں تھیں، تو اس وجہ سے یہ کہ تقریباً تقلیب الازواج علی الایمان، تقلیب الازواج علی الایمان، اس تقلیب کے قاعدے کے اعتبار سے 11 بیویاں مل جاتی ہیں۔ ویسے نبی نے شادیاں کی 18، کچھ کو طلاق دی، بخاری میں کئی خواتین کا تذکرہ آتا ہے، شقیہ جو اپنے آپ کو وقت کہتی تھی، انہیں کے لیے جس کو طلاق دیا حامد یہ خاندان کے کہا تھی، تو اس قسم کی بہت آتے ہیں۔ شیخ الاسلام ابن قیم نے لکھا کہ 22 شادیاں آپ نے کی، لا یحل لک النساء، آپ کے لیے اس کی بات یہ ہے کہ عورتیں اللہ کو بڑا کر وہ جائز نہیں ہے، من بعد یعنی من بعد تسع، ولا ان تبدل ولا یحل لک اور آپ کے لیے یہ بھی حرام ہے کہ ان تبدل بین الازواج، ان کے بدلے میں کوئی دوسری بھی آتا ہے، یعنی ان کو طلاق دے کے نویں سے دو اور نکال دے، اب دو اور نئی بھرتی کرے، نہیں طرح آنے کے یا کو کے درمیان عادت ہے، اور وہ آج کو حسن ہونا نئی دنیا ان کا حسن آپ کو یہ بھاتی ہو اور ان کا حسن آپ کو خوشنما معلوم ہو، لیکن اب مزید شادی کرنے کی اجازت نہیں۔ لا یحل لک النساء من بعد، اس کے بعد اللہ کو بڑا کرے عورتیں آپ کے لیے جائز نہیں ہے، البتہ الا ما ملکت یمین النساء سے بدل ہونے کا، لا یحل لک النساء، عورتیں باقی جائز نہیں آپ کے لیے، الا ما ملکت یمین لونڈیاں اللہ کو بڑا کرے، یہ النساء سے بدل بدل۔ وکان اللہ علی کل شیء رقیبا، وکان اللہ رقیبا علی کل شیء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کی نگرانی، لہٰذا حدود سے تجاوز نہ کرو، آپ کی حد مقرر ہو گئی میرے بھائی۔ اور مثلا چونکہ آج صبح جو 4 قصے آپ کو بتاتے ہیں کہ حضرت کے یہ متبنہ نے حضرت زید بن حارثہ نے اپنی بیٹی کو طلاق دے دی، اپنی بیوی کو طلاق دے دی، بیوی کو طلاق دینے کے بعد چونکہ وہی آ گئی کہ آپ نے نکاح کرنا ہے، اور آسمان پہ نکاح حضرت زینب کا ہوا۔ اب حضرت زینب کی دعوت ولیمہ کا ذکر ہے، حضرت زینب کا نکاح تو آسمان پہ ہوا۔ اب صحابہ آ رہے تو اگر کھانا کھا رہے جا رہے آ رہے کھا رہے جا رہے، باقی رہی کا کھانا کچھ صحابہ بیٹھے وہ گپ شپ کرنا، کچھ لوگ رہی کا کھانا بیٹھے گپ شپ کرنا۔ اللہ کے مطلب کہ خان کیا کہتے کام تو کھول کے کھانا کھولو، قانونی کام کھول کے کھانا کھولو، کھانا کھائے تو چلے جاؤ، اور گھر پہ بیٹھ کر کے گپ شپ لگا رہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر نکلے تاکہ کچھ محسوس کرے کہ یہ بیمار، یہ نکلے گے باہر، بیمار نہیں نکلے، واپس آ گئے پھر بیٹھے ہو گئے، واپس گئے پھر واپس آ گئے، وہ مشکل سے اللہ کو بنا کر لیا بعض لیکن نے لم ازل ممن اذا منتشر، ہماری عادت ہے جو کھانا کھاتے تو چلے جاتے ہیں، جیسے مولانا
حصہ ہے اب دوسرا بتا دیں گے تیسرے یہ آپ ان کے پاس آگے رات میں چلے جائیں سمجھے اتنا منٹ میں وہ آ جائیں اور جب تک آپ بیٹھے تو آپ کو نہیں کہیں گے کہ بھائی آپ یہ جاؤ سمجھے اب آرام کرو پورا پورا سن کے جو علماء ہے اور خیبر مختلف سمجھے وہ بالکل اور باقی اللہ یہ کہ پنجاب میں دوسرا علماء حتى الإمام قالوا لا تدخلوا بيوت النبي النبي کے گھروں میں داخل نہ ہو جاؤ إلا أن يؤذن الدخول لكم فيه آدمی میں تمہیں دخول اور داخل ہونے کی اجازت دی جائے سمجھے نہیں ہے إلى طعام فرماتے إلا أن يؤذن لكم إلى طعام یہ إلى طعام بھی يؤذن کے ساتھ اور لکو تو نائب کا ہے آپ کو اجازت مل جائے إلى طعام کھانے کے لیے داخل ہو جاؤ لیکن غیر ناظرین نہیں نہ ہو اس کے بدلے کا انتظار نہ کرو درحال کے غیر منتظرین نہیں نہ ہو اس کے بدلے کے انتظار نہ ہو بلکہ پکا ہوا تو آ جاؤ اور اگر پکا ہوا نہیں تو ہم بیٹھو نہیں سمجھے بھی اور کھانا پکنے دو کوئی روز پر اور بیٹھو یہ کھانا پکے یا نہ پکے جیسے کہ بعض مہمان بیٹھتے مہمان 6-7 دن بیٹھ گیا مہمان جا نہیں رہا مہمان 6-7 دن بیٹھ گیا جا نہیں رہا تو شوہر بھی بڑا غصہ سمجھدار آدمی تھا بیوی بھی بڑی سمجھدار تھی آپ اگر آپ کو اجازت مل جائے گی آپ کو کھانے کے لیے اس کے بدلے کا انتظار نہ کرو اور آپ کی نظر بولے نہیں جب آپ کو پکارا جائے کھانے کے لیے دعوت کے لیے اب خلو کو پھر یہ داخل ہو جائے دعوت اندر میں ایمانی دے بدر سر در رسل دو بدر اندر حق خاشد ہے نور کے نیمہ مصر دعائے ہو دعوت سمجھے دعوت اندر میں ایمانی دعوت اندر میں ایمانی دے بدر سر در رسل دو بدر اندر حق خاشد ہے نور کے نیمہ مصر دعائے دعوت کھانے کو جانا اور اگر کسی دعائے دے بدر اس کا معنی ہوگا نسل کا دعوت کرنا یہ میرا پیٹ ہے اور اگر اللہ کو منع کرے دو بدر ہو تو اس کا معنی عام حالات میں غلام میری اپنی لڑائی ہے صرف مذہب کا فرق ہوگا جیسے رجا یا جو رجا اس کا معنی لوٹانا راجا کا معنی لوٹانا رجا یا جو رجوع ہو تو پھر راجا کا اس کا معنی لوٹنے والا لوٹانے والا نہیں ہوگا یہ اس طریقے کا فرق ہوتا ہے اور کی نظر جب کوئی بناتے ہیں یہ دعوت نہیں ہے اب تم داخل ہو جاؤ پیدا کریں تم جب کھانا کھاؤ تو تنتشرو پھر چلے جاؤ غیر ناظرین جب اجازت مل جائے جانے کے لیے غیر منتظرین ولا مستانسین فائدہ ہو گیا مستانسین کا تو میں ناظرین کر غیر ناظرین و غیر مستانسین لحدیث اور یہ کہ اللہ کو منع کرے مذہب ہی نہ ہو کسی گفتگو میں باتوں میں لگ کر کے کسی بات سے بڑا قصہ پڑھانا اور بڑا جو ماشاءاللہ اور بالکل ہمارے یہاں ایک مختصر ناطق ہوتا ہے غیر ناظرین غیر منتظرین وغیر مستانسین لحدیث اور کسی باتوں میں لگتے ہوئے مانوس ہو کر کے اس طرح کی نظر وہاں بیٹھے ہوئے ان ظالم تمہارا اس طریقے پر بیٹھنا اللہ کا بھلا کرے تبھی تمہاری یہ بیٹھنا کانا فیوز نبی ہے یہ نبی کو تکلیف دیتا ہے میں یستحقیق کو وہ تم سے حیا کرتا ہے وہ بول بھی نہیں سکتا اللہ ولا یستحقیق من الحق لیکن اللہ تعالیٰ حق بیان کرنے میں حیا نہیں فرماتے لیکن اللہ لا یستحقیق والله لا یستحقیق لا یترک بیان الحق اللہ تعالیٰ بیان حق کو ترک نہیں کرتا میں نے اس پر متاثرین کا مطلب آپ کو بتایا ہے اللہ کی ابتدا میں کہ یستحقیق کا معنی متاثرین یہ تفسیر ہے لا یترک بیان الحق لیکن متکلمین کا وہی ہے اور میرا نزدیک کہ حیا ایک عظیم صفت ہے جو اللہ کو بڑا کر دے گی جہاں پر یہ موجود ہو وہ پھر یہ کہ اس قسم کے یعنی اس صفت کا حامل وہی ہے کہ عظمت کا معنی ہوتا ہے ایک لائن آپ کو بتائیں متقدمین کیا ہے اپنی جگہ پر جیسے حدیث میں کریم اللہ علیم کریم اللہ کی ذات حیا والی ہے سمجھے اس لیے اپنے ظاہر پر معمول میں پیدا سلطون مکان اور جب یہ کہ ان خواتین سے کسی یہ کہ سامان کے بارے میں پوچھو بس ان نبی وغیرہ میں جائے تو پردے کے پیچھے یہ نبی کی بیویاں ہیں لیکن روحانی معنی ہمارے سارے اکثر الجلود یہ سوال وغیرہ کا حجاب پردے کے پیچھے سوال کرنا یہ ظاہر کا مشان کرے ظاہر کا سوال وغیرہ حجاب اکثر الجلود یہ تمہارے دل کو کام کر دے گا خلو کی ہمت اور نہیں مزاجی و طہارات کی کوئی بھی خاتون ہو پردے سے بغیر نہ جائے پردے کی وما کان لکم تمہارے لیے روا نہیں ہے ان تؤذوا رسول اللہ نبی کو تکلیف دے دو اس طریقے پر ولا ان تنكحوا ازواجه من بعده ابدا اور آپ کے وفات کے بعد آپ کی بیویوں سے نکاح کر دو یہ بھی یہ حیات احتیاط پر ایک دلیل ہے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد بھی آپ کی بیویاں ویسے بھی روحانی ماں ہیں حرام ہے لیکن یہ فرماتے ہیں اس سے نبی کو
تکلیف ہوتی ہے ہمارا بیٹھنا اور اسی طرح اس کی بیوی سے کسی نکاح کرنا، اس میں نبی کو وصیت ہوتی ہے. وصیت تو اللہ کو بڑا کر یہی ہے کہ آپ ہیں اور آپ کو اس کا احساس ہوتا ہے پتہ چل جاتا ہے. ولا تنكحوا الازواج من بعد ابدا ان ذلك كان عظيما عند الله. یہ اندر عذاب بنے گا عظیم کے لیے. یہ چیز اللہ کے یہاں بہت سنگین ہے. ان تبدوا شيئا او تخفوه، اگر آپ اپنی اطاعت اور اپنی یہ معصیت کو ظاہر کرو یا اس کو چھپاؤ، فإن الله كان عليما بكل شيء، اللہ تعالیٰ ہر چیز کو جانتا ہے. اپنی اطاعت کو ظاہر کرو چھپاؤ، اللہ سے کوئی چیز چھپی ہوتی ہے. اب عورتوں کے پاس جانے میں کون کون جا سکتا ہے، کون کون نہیں جا سکتے، اسی کو بیان کر رہے ہیں. لا جناح ثابت علیہن، عورتوں کے لیے کوئی گناہ نہیں ہے، کوئی ممانعت نہیں ہے. فی دخول آبائہن، مضاف یہاں پر نکالیں گے. فی دخول آبائہن، ان کے ابا بھی جا سکتے، ولا ابنائہن، اور ان کے بیٹوں میں بھی کوئی گناہ نہیں، بیٹے بھی جا سکتے، ولا اخوانہن، بھائی بھی جا سکتے، ولا ابناء اخوانہن، بھتیجے بھی جا سکتے، ولا ابناء اخواتہن، اور بھائی بھی جا سکتے، ولا نسائہن، اور ان کی اللہ کو ہمارا کریے کہ کیا ہے دیگر خواتین جو کہ یہ خدمت والی یا ویسے خواتین سوسائٹی کی وہ بھی جا سکتی ہے. اور آپ ہمارا کرتے ہیں اور لوڈیاں جن کی ان کے ہاتھ مالک ہے لوڈیاں بھی جا سکتی ہے. اے خواتین کی اتقین اللہ، اللہ سے ڈرا کرو. ان اللہ کان شہیدا علی کل شیء، اللہ ہر چیز پر مطلع ہے، ہر چیز پر اللہ کی نگاہ ہے. شیخ الاسلام ابن تیمیہ کا حوالہ ہوتا ہے کہ حضرت اقدس فرماتے ہیں شہید ہمارا مطلع ہے اور ہمارا نام عاجل و ناجل ہے. اللہ تعالیٰ عاجل و ناجل ہے، نگران ہے اور نگہبان ہے ہر چیز. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی نبی کی عظمت کو بیان کرنے کے بعد ہم درود کا حکم دے رہے ہیں. پڑھو درود اللہم صلی علی محمد. نبی کی عظمت کو بیان کیا، نبی سے ٹکر نہیں لینا، پاس پاس ہو جانا. سمجھیے نبی کے گھر میں بھی بیٹھنا چاہتا ہے جو نبی کو تکلیف دے لیکن نہیں بیٹھا. نبی کی عظمت کے بعد فرماتے ہیں درود پڑھو. ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی، اللہ تعالیٰ اور فرشتے یہ نبی پر یہ درود پڑھتے ہیں، رحمت بھیجتے فرشتے یہ اس کے لیے دعا کرتے ہیں. یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، آپ یہ کہ اللہ کے بندے یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ، اللہ پر درود پڑھو وسلموا تسلیما و سلام. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ هذا السلام قد عرفناه، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے. صحابہ نے کہا کہ یا رسول اللہ السلام علیک ایھا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، فکیف السلام علیک یا رسول اللہ. حضرت درود کیا ہے، سلام کی صورت کیا ہے، یہ بخاری شریف کی روایت ہے. هذا السلام قد عرفناه، سلام کا تو ہمیں پتہ ہے لیکن فکیف السلام علیک یا رسول اللہ، سلام کی کیا صورت ہے. وما يقول اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على، یہ درود ابراہیم. باقی ان پیروں کو ہم نے دیکھا رسالے بنائے ہیں. یہ ہمارے یہاں پر یہ بولنے کے اس طرح درود کو بولتے ہیں. کوئی دیکھیں آپ کو میرا مشورہ یہ ہے طلبا اور علماء اس قسم کی کتابیں فراہم پڑھو. سمجھے کہ آپ کے لیے تو اللہ کا بنا کرے، آپ قرآن کی تلاوت کریں بس. ابھی قرآن کی تلاوت جاہل قسم کے لوگ بس بولیں علماء طلبا قرآن کا ترجمہ پڑھو، تفسیر پڑھو، تلاوت کرو قرآن کی. آپ کے لیے اس سے اچھی چیز کوئی نہیں ہے. آپ نے ترمذی میں حدیث پڑھی، ایک آدمی کرنا کیا میں کرتا ہوں لاکھوں روپے کے قرض میں دوا ہوں میری مدد فرما دے. 2 رکعت پڑھ کر کے رو رہا ہے. دوسرا کہتے کہ اللہ میری اولاد نہیں ہے، میرے پاس پیسے مجھے اولاد ہے. تیسرا کہتے ہیں پروردگار بیٹی کے لیے اولاد بیٹی دے دے. چوتھا کہتے ہیں پروردگار ایمان ہم سب مجھے لیکن تندرستی عطا فرما دے. پانچواں کہتے ہیں پروردگار اب یہ ہے کہ شوگر لگ گیا شوگر سے نجات دے دے. چھٹا کہتے ہیں نبی راہ کے مجھے میرے بیوی واپس کر دے. ساتواں کہتے ہیں کہ پروردگار ہمارے میرے بوڑھے ہو گئے وہ بالعاجز ہے، اس میں بھی میری مدد فرما دے. اللہ کو صحت تندرستی دے. کوئی کیا مانگتا ہے کوئی کیا مانگتا ہے اور آپ اس ساتھ لگا ہوا سو بچا ان طرح کی رحمت تنفق مما تحبون ولا تنفق من شيء فإن الله به عليم. ولقد من بني إسرائيل إلى مقر إسرائيل على من قبل أن تنزل التوراة وفأتوا التوراة فاتلوها إن كنتم صادقين. تو کوئی کس میں لگا ہوا ہے، پانی پتی لگا ہوا حافظ ہے، اس کو کوئی پتہ نہیں کہ کیا مانگتا ہے، رو رو کر کے مانگتے ہیں. حدیث میں آتا ہے کہ مجھے اپنی ذات کی قسم اپنی جلال کی قسم اس کو مجھ سے اچھا نہیں. اس کی ضروریات کا پتہ ہے. یہ باقاعدہ حدیث ہے ترمذی میں. تو جانے دیکھو پیر رسالے لے کر کے
دونوں کے دونوں خطی اصول قتل دلالت ہے، انکار کا کفر والا ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ اور رسول کو نہ کرے، لہٰذا یہاں پر یؤذون اور باتیں طویل کر کے گھر میں نہ بیٹھا کر اس سے نبی کو تکلیف ہوتی ہے۔ ان الذین یؤذون اللہ ورسولہ، جو اللہ رسول کو تکلیف دیتے ہیں، لعنۃ اللہ فی الدنیا والآخرۃ، دنیا اور آخرت میں اللہ کو لعنت بھیجی، وأعد لهم عذابا مہینا، اور ان کے لیے رسوا کو عذاب تیار کر کے رکھا۔ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا، جو لوگ مومنین اور مومنات کو تکلیفیں دیتے ہیں بغیر جنایت اکتسبوها، بغیر کسی اس قسم کی جنایت جس کا ارتکاب انہوں نے نہیں کیا، اس قسم کے یہ پورا کا پورا ہونے کو سلسلہ مبتدا ہو گیا۔ فقد احتمل بهتانا واثما مبینا، مومنین اور مومنات بغیر کسی جرم کے جس کا انہوں نے ارتکاب نہیں کیا ان کو اذیت دینا، فقد احتمل بهتانا واثما مبینا، اس قسم کے لوگوں نے بہتان اور ایک بہت بڑے گناہ کو اپنے کندھوں پر اٹھایا ہوا ہے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک وبناتک ونساء المؤمنین، اب عورتوں کے لیے اللہ کو بڑا کریے کہ پردے کا حکم بتا رہے ہیں کہ جہاں پر بے حیائی کا سطح ہو جائے۔ یا ایھا النبی قل لازواجک، ازواج جمع میرے نبی کی بیویاں ہوتی، میری نبی کی بیویاں ہوتی، وبناتک میری نبی جمع میرے نبی کی بیٹیاں فاطمہ اور حضرت فاطمہ ام کلثوم زینب اور رقیہ، چار بیٹیاں میرے ہیں۔ ہمارے یہاں کہتے ہیں شینو یا صرف فاطمہ بیٹی ہے، باقی کوئی بھی نہیں ہے، اور کچھ بھی نہ ہو چھلنی کے اللہ تعالیٰ کرے سراغ کو کس پر ہاتھ رکھو گے، ادھر ہاتھ رکھو گے ادھر سراغ، ادھر ہاتھ رکھو گے ادھر سے میرے پیارے کلی آسمان۔ آپ اپنی بیویوں سے کہہ دیں وہ بناتے ہیں، اور اپنی بیٹیوں سے، اس لیے ان کی چار بیٹیاں ہیں، اور یہ سارے مومنین ہیں، اور مومن کی باقی ہے بیویوں سے یدنین ہے، وہ نیچا کر دیں اور جھکا دیں، اتار دیں، علیہن علی ابدانہن، اپنے بدنوں پر نہیں جلا کے بھی جلباب بڑی چادر کو کہتے ہیں جس سے وہ اللہ کو بڑا چھوٹ جائے۔ ظاہر کا یہ چادر ڈالنا اللہ کو بڑا کرے، اتنا ادنا یدنی اتنا اور جلا کے چادر ڈالنا اپنے سینے پر بدن پر، یہ اللہ کو بڑا کرے، قریب کرے، ظاہر کا اکر ہو جو عورت کو پہچانا جائے گا کہ یہ چادر ڈالی ہے تو یہ عورتیں پہچانے جائیں گے، تو فرار حسین ان کو تکلیف نہیں دی جائے اور یہ میری یہ جردہ وقال اللہ غفورا رحیما، چھوٹی بیچی کرنے کے شکل اللہ تعالیٰ معاف کر دیتا ہے۔ اِنَّمْ يَنْتَهِ الْمُنَافِقُونَ، اگر منافق یہ کی بات نہیں آ جائے میں ہر حکم سے والذین فی قلوبہم مرض، اور جن کے دلوں میں کچھ نفاق ہے، والمرجفون اور غلط خبریں بڑھانے والے پھیلانے والے، والمرجفون فی المدینہ، مدینہ کے اندر غلط خبروں کو پھیلانے والے، اگر یہ بات نہیں آ جائیں گے تو اللہ کو بڑا کرے، یہ جواب پسند ہے۔ لَتُغْرِيَنَّكَ بِهِمْ، ہم آپ کو ان کے خلاف کھڑا کر دیں گے، یا کہ وہ آپ کو ان کے حکم پر مسلط کر دیں گے۔ ثم لا يجاورونك في المدينة، فيها كمان في المدينة، في المدينة میں آپ کے پاس رہ نہیں سکے تھے، الا قليل، مگر یہ بہت کم، الا مجاورۃ قليل، مجاورۃ قليل، بہت کم ہی، ان کو یہ نصیب ہی نہیں ہوا۔ ملعونین، یہ لا يجاورونك فيها، لا يجاورونك في المدينة الا قليلا، قومهم ملعونین، یجاور کی جو ضمیر فاعل ہے اسی سے اللہ کو بڑا کر یہ آپ رہے گا، یہ آپ کے ساتھ رہ بھی نہیں سکیں گے، مدینے سے اللہ کو نکال دے لیکن اللہ کو بڑا کر ملعونین، جہاں بھی ملعون درا علیہ والمن ہے، لعنت سے دو معنی آتے ہیں، ایک لعنت کا معنی ہے کہ اللہ تعالیٰ عبدہ اور رحمتہ العامہ، یہ کافر پر کیا جاتا ہے۔ دوسرا خصوصی رحمتوں سے اللہ کسی کو محروم کر دے، یہ لعنت کا معنی خاص ہے، اس کا اقرار مسلمان پر بھی ہوتا ہے لیکن مسلمان پر الگ تعین نہیں ہوتا، مسلمان کے فعل پر ہوتا ہے، مسلمان کے فعل پر ہوتا ہے، جیسے میرے نبی نے فرمایا لعن اللہ صاحب الذی یشرب البیضۃ والبیضۃ، خدا کی لعنت اس چور پر جو ایک انڈا یا دو انڈا چوری کرتا ہے، تو پھر سارا کا اس پر یہ لعنت ہے، یہ دوسرے معنی کے انداز ہے۔ ملعونین اینما ثقفوا، جہاں بھی اس قسم کی غلط مل جائے، ان کو پکڑا جائے، وقتلوا تقتیلا، ان کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیے جائے۔ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، سنت اللہ، سنت اللہ، پھر کو حضرت کا یہ کانوں کے بات کو پتا چلا، سنت اللہ فی الذین خلوا، اور آپ کو پتا کیا حضرت شاہ ولی اللہ رحمۃ اللہ نے کہا یہ سنت اللہ فی الذین خلوا من قبل، سنت اللہ ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا، سنت من قد ارسلنا قبلک رسلنا ولن تجد لسنتنا تبدیلا۔ سنت کا معنی ہوتا ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ ثابت ہے ترتب الاسباب بالمسببات، اسباب کا مسببات کے ساتھ جڑ جانا، سمجھے، اور سنت کا معنی ہوتا ہے کہ اللہ کا
قانون شیرین اور دائیں قدیمی قانون وہ یہ ہے کہ جیسے کہ اللہ پاک نے عبادت سے، زنا سے، شراب نوشی سے، قتل غارت سے، ان کو جیسے اللہ نے خود کو تباہ کر دیا ہے، وہ یہی اللہ کا قانون رہا۔ اب عبادت، چوری، ڈکیتی، قتل، زنا یہ چیزیں تم نے رہیں گے تو سنت اللہ تمہیں بھی نہیں چھوڑے گا۔ یہ نہیں، یہ اللہ کے اس نظام کو سنت اللہ سے بیان کیا جاتا ہے جو اللہ کا نظام دائمی ہے۔ سنت اللہ کی الذین خلوا من قبل ولن تجد لسنت اللہ تبدیلا۔ اللہ کی سنت میں کوئی تبدیلی ہم نہیں پاتے۔ اللہ کی سنتوں میں تبدیل بھی نہیں ہے اور تحویل بھی نہیں ہے۔ اللہ کی سنت میں آج کے سبب کیا ہے؟ تبدیل بھی نہیں ہے، تحویل بھی نہیں ہے۔ اور تبدیلی چیزیں کیا ہے؟ تبدیلی بڑھاتا ہے، تبدیل ہوتا ہے۔ ایک تبدیل وہ بھی اللہ کی سنت میں نہیں ہے اور دوسرا تحویل بھی اللہ کی سنت میں نہیں ہے۔ تبدیل یہ ہے، تبدیل کہ کافر کے جرم کو، اس کی کفر کو اور شرک کو، اس کو بدل کر کے اس کو ثواب مل جائے، سمجھ بجائے گناہ کے اور گرفت کو اس کو ثواب مل جائے، یہ نہیں ہوگا، یہ تبدیل ہے۔ اور تحویل کیا ہے؟ تحویل یہ کہ جہنم کافر کے لیے اور کافر سے جہنم کو ٹال کر کے مومن کو جہنم میں لے جائے، تحویل نہ تبدیلی ہے اللہ کے یہاں، نہ تحویل۔ اس کو سمجھ میں آئی؟ کافر مجرم ہے اور اس کے لیے لعنت ہے۔ اب لعنت کو رحمت میں بدلا جائے، یہ تبدیلی ہے، یہ تبدیلی بھی اور تحویل بھی ہے۔ کافر کے لیے جہنم ہے، جہنم سے اٹھا کر کے کافر کو جنت میں رکھا جائے، یہ تحویل ہے۔ اور یہ بھی مسلمان کو اس میں اللہ کو کافر کو یہ کہ جہنم سے بچائے، مسلمان کو جہنم میں منتقل کیا، یہ تحویل ہے۔ تبدیلی اللہ کے یہاں ہے، تحویل اللہ کے یہاں۔ اللہ کی سنت میں تبدیلی بھی نہیں ہے، تحویل بھی نہیں ہے۔ اس کا خیال کریں۔ يسألك الناس عن الساعة قل إنما علمها عند الله۔ یہ مولانا اللہ کو بلا کریں مشرکین کے ساتھ، جو لوگ اللہ کو بلا کریں کہ مشرکین کے حال کو بیان کر رہا ہے، اور وہ لوگ جو منافقین کے ساتھ کفر میں شریک تھے، یہ قیامت کے بارے میں جو پوچھتے ہیں، یہ بھی پارٹنر ہے مشرکین کے۔ يسألك الناس، اس کا منافقین ہے، يسألك الناس عن الساعة، قیامت کے بارے میں سے پوچھتے ہیں، قل إنما علمها عند الله، قیامت کا علم صرف اللہ پر، وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، آپ کو کیا معلوم ہے لعل الساعة تكون قريبا، قیامت سے یہ قریب ہو۔ فرماتے ہیں کہ جس چیز کا اللہ کو بڑا کریے کہ کیا ہے ادراک کا، جہاں قرآن میں اللہ کو بڑا کریے کہ ادراک کا اللہ نے فرمایا تو اس کے بارے میں اللہ نے نبی کو بتایا، اور یہاں یدری کا کہا وہاں اللہ نے نہیں بتایا، ادراک والا بتایا اور یدری والا نہیں۔ فی لیلۃ القدر وما أدراک ما لیلۃ القدر، یا لیلۃ القدر کا میں نے کوئی لکھا، لیکن قیامت کے بارے میں فرمایا تو وما یدری کا، جس کے بارے میں ادراک کا کہا اس کا علم اللہ نے بتایا اور یدری کا علم نہیں بتایا۔ سمجھتا ہے؟ یہ بخاری شریف میں ایک روایت ہے، ہم نے پوری دی کہ لیکن بہار کسی وما يدريك أي شيء أدراك ما نحملك الاستفهام المنتظر يدرك موقع تفكر فيه، یہ جو ہے ہو گیا لعل ساعة تكون قريبا، پورا اس کے پوری ساری ہو گیا، سمجھیے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا، ساتھ ہونے سے اور قریبا قریبا تک کہنے کی ضرورت نہیں ہے، یہ چلتا نہیں ہے۔ وما يدريك لعل الساعة تكون قريبا إنما لعل الكافرين وأعد لهم سعيرا، اللہ نے کافروں کو خودکار ملامت کر دیے، وأعد لهم سعيرا، جہنم ان کے لیے تیار کر کے رکھا ہے، خالدین فیہا ابدا، اس سعیر کے اندر ہمیشہ رہے، بڑھتی ہوئی جہنم میں ہمیشہ رہے، لا یجدون ولیا ولا نصیرا، کوئی آبی نہیں پائیں گے اللہ کو بھلا کرے کار ساتھ، اور کوئی نصیرا ینصرہم من عذاب اللہ، اللہ کے عذاب سے ان کی مدد کرے۔ اس دن یوم تقلب یہ لائے ان کی عزت کرنا، یوم تقلب وجوہ فی النار، جس دن ان کے چہروں کو پلٹایا جائے گا، اٹھایا جائے گا فی نار جہنم، اس دن اللہ کو بھلا یقولون کہیں یا لیتنا، یا آگے تکبیر، یقولون لیتنا کہیں گے لیتنا اتانا اللہ، کاش کی نہ سکے لیتا کا اس میں اتانا اللہ خبر بجے، اتانا اللہ و اتانا رسولا، کاش کے اللہ رسول کے اطاعت کر لیتے۔ رسولہ کے اندر عرف یہ عرف کیا اشباہ کے لیے، جیسے مطلب سنو نبی اللہ سنونا صبح کو اپنے سامنے بولا، وقالوا یا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا، پروردگار نے اپنے یہ کی سادتنا اپنے بڑے اعلان بڑوں کی ایک دل کی، اور کبراءنا اپنے سرداروں کی، اور کبراءنا اپنے بڑوں کی، فأضلوا سبیلا، راستے سے مجھے ہمیں ہٹا دیے، ربنا آتهم ضعفین من العذاب، اے اللہ ان کو دوگنا
سرداروں کو اور خبراء برداروں کو، بڑوں کو، چودھریوں کو، سب کو دگنا دگنا کرتے. کیوں؟ اس لیے کہ اضلال انہوں نے پورا بھی کر دیا. اور اضلال کو سال بھی ہوتا ہے، ان میں اضلال بھی ہے، زلال بھی ہے. سمجھے؟ یاد رکھو دگنا. اور آخری بار میں اپنے سامنے بول رہا، ان کے لیے بھی دگنا ہے، تمہارے لیے بھی دگنا ہے. اس لیے کہ تم ان کے تابع بھی ہو اور تم ظالم بھی ہو. تمہارے اندر کی ضلالت کو تم نے قبول کر لیا اور تم ان کی پیروی تم نے کی، تو تم بھی ڈبل، تمہارے پیشوا وہ بھی ڈبل. سمجھ نہیں آئی؟ ارے کو ڈبل ڈبل فکر نہیں کرو. فقال یا ربنا انا اطعنا سادتنا وكبراءنا فاضلونا السبيلا. یا ربنا ان سے ہم نے بھی عذاب اے اللہ تمہارے قدم دے بلعن لعنت کبیرہ، بہت بڑی لعنت ان پر بھیجے. اس کے بعد بھائی بالکل آسمان سے فیصلہ ہو چکا ہے. زینب کے ساتھ نبی کا نکاح جو ہوا ہے وہ زینب آپ کی بہو نہیں ہے، آپ کے بیٹے کی بیوی نہیں ہے. وہ تو آپ کا بیٹا کہاں سے ہو گیا؟ منہ بولا اور نہیں مانا گیا اور وہ بیٹا نہیں. اس لیے زینب آپ کی بہو نہیں ہے. اب زینب کے ساتھ نکاح ہوا بالکل صحیح ہوا، لیکن تم لوگ پھر بھی اس کو اڑاتے ہوئے نہیں. علیہ نبی بدکاری کر رہا ہے اپنی بیٹی یعنی اپنی بہو کے ساتھ. بہو تو بیٹی ہوتی ہے. تو اس طرح میرے نبی کو تکلیف نہ دو جیسے کہ لوگوں نے موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں کہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو قدرت کی بیماری، قدرت آپ کی خصوصیتیں پورے ہوئی، مشہور کر دیا بنی اسرائیل نے مشہور کر دیا. جیسے کہتے تھے کہ ہمارے سوات وغیرہ میں جن کو مارتے تھے، جن مولویوں کو غیروں کو مارتے تھے تو پھر ان کو شلواروں کی بولتے تھے کہ خطرہ اس کا ہوا ہے. اب ہمارا کام یہی ہے سامان دینا ہے. سمجھیے مولوی کے سامان کو کرنے کے بعد بھی آپ کو معلوم ہے کہ نہیں ہزار مسافروں کو سید میں اور خوشیدین کے اندر کوئی قدرت ہے پھولے ہوئی ہے اور یہ نامرد ہے اور یہ جڑا پر ہے اور یہ چیزیں کوئی آدمی نبی نہیں کر سکتا. یہ کیسے نہیں؟ یہ الگ چیز ہے. حضرت موسیٰ علیہ السلام جنگل کے کپڑے اتار کر کے آپ اللہ کو پیدا کریے. آپ غسل کر رہے اور کپڑے پتھر پہ رکھا، پتھر کی لے کر کپڑا اتارا. یہ بخاری کی روایت. پتھر کپڑے لے کر کے بھاگا بھاگتے بھاگتے موسیٰ علیہ السلام پیچھے 100 حجر 100 عدد 100 کیا حجر اے پتھر میرے کپڑوں کو واپس کروا. پتھر بھاگ سیدھا میرے دنیا میں بنی اسرائیل نے کہا یہ تو بالکل ٹھیک ہے تو ویسے کہہ رہے لہٰذا یہ سلسلہ. یہ روایت بخاری بھی ہے، یہ روایت مسلم بھی ہے، دیگر سیاسی کے اندر بھی ہے. روایت کسی طرح مجھے لگ نہیں رہی تھی کہ آپ حوالہ کریں جیسے کہ پرویز جی نے لوگوں نے کہا کہ یہ موضوع روایت ہے، یہ جھوٹی روایت ہے. اللہ نبی کو اس طرح کرو لوگوں کے سامنے نہ جا کر کے لاتا ہے اور اللہ پر نبی کو رسوا کرتا ہے. یہ جھوٹی روایت ہے اپنی طرف سے. سمجھے نہیں؟ میں نے بہت تلاش کیا لیکن مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ نے اس کا جواب دیا کسی کے صحیح جواب، بڑا پیارا جواب دیا، بڑا مزہ آیا. مفتی محمود رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ بابا ننگا ہونا اپنے آپ کی عیب ہی نہیں تھا. دیکھو ابھی ایک آدمی اللہ کا بھلا کرے پتلون بیچ کر کے یہاں آئے گا تو یہ آپ 1000 1,500 اس کو کیسے دے دیں گے؟ تو کسی بلوچ کو یہ بھی یا کوئی اس ماحول کے اعتبار سے کوئی نہیں. جیسے تم نے ایک کام لگایا لیکن پر اس کو قدرت ہے کون سید کے اندر حیثیت دی اے مسلمانوں تم اس طرح کو نہ کرو. یہ تو نہ کرو اس طرح کو پھیلا کر کہ نبی اپنے بہو سے نکال دیا. چاہے وہ ندین آپ بنا کر ان کا ندین آج اور موسیٰ ان لوگوں کے توجہ جنہوں نے موسیٰ کو وصیت دی. فبرأ اللہ مما قالوا اللہ پاک نے آپ کو بری قرار دیا مما ان عیوب سے قالوا جو انہوں نے ایک جوئی کی آپ نے قالوا فیہ موسیٰ کے بارے میں ایک جوئی کی ان عیوب سے اللہ نے بری قرار دیا. وقال وکیلا عند اللہ اور موسیٰ علیہ السلام اللہ کے یہاں بہت مرتبے والے تھے اور بہت بڑے وکیل تھے. یا الذین آمنوا اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. ایمان والو اللہ سے ڈرا کرو اور درست بات کیا کرو. اور درست یہی ہے کہ ایک جائز قانون سے جائز نکاح ہوا ہے. یہی یہ جو کسی اپنی بیٹی اپنی بہو کے ساتھ نکاح کر رہا یہ قول سدید نہیں ہے، قول غیر سدید. سمجھتا ہے؟ اب آگے اللہ کو دوسرے اللہ تمہارے عمل کو کچھ کر دے جو اللہ رسول کی بات کرے یقین لوگ کامیاب ہو گئے بڑی کامیابی. انا عرضنا الامانۃ علی السماوات والارض. ہم یہ بتاتے ہیں آپ کو بلا کریں کہ ان کے تقوی اختیار کرو. اتقوا اللہ وقولوا قولا سدیدا. تقوی کے یہی ہوگا. اہل تقوی
امر نہیں حلال و حرام کا اور یہ کہ صحیح یہی اس میں سارا سب کچھ آتا ہے. اِنَّا عَرَضْنَا الْأَمَانَةَ عَلَى السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ اپنی شریعت کو پیش کر دیا, احکام شریعت کو پیش کر دیا عَلَى السَّمَاوَاتِ آسمان پر وَالْأَرْضِ زمین پر وَالْجِبَالِ پہاڑوں پر فَأَبَيْنَ أَن يَحْمِلْنَهَا سب نے انکار کر دیا کہ اس کو اٹھائے سمانت اٹھانے سے انکار کر دیا. وَأَشْفَقْنَا مِنْهَا ڈرنے لگے کہ چونکہ بہت بھاری ہے اور ثقیل ہے. وَحَمَلَهَا الْإِنسَانُ انسان نے اس کو اٹھا دیا. إِنَّهُ كَانَ ظَلُومًا جَهُولًا کہ انسان بڑا ظالم بھی ہے اور بہت بڑا جاہل بھی ہے. واہ, انسان کو داد دینا چاہیے کہ اس امانت و شریعت کو کسی نے لی بھی. انسان نے جب دیا تو وہ ظلومن نہیں, وہ عدولن ہو, جہولن نہ ہو بلکہ علومن ہو. یہ آپ نے اچھا سکھا دیا کیا دیتے کہ شریعت کو, امانت شریعت کو, احکام شریعت کو کسی نے لیا ہی نہیں. انسان نے لے لیا, انسان کو ظلم کہتے کہ انسان ظالم, بہت بڑا ظالم مبارک, جہولن بہت بڑا جائے. ظلم کے مقابلے میں آتا آتا تو انسان کو ظلم نہیں ہونی چاہیے اس کو اٹھایا. انہو کان ظلومن, وہ ظلومن نہیں ہے بلکہ وہ عدولن ہے, اور جہولن نہیں ہے, عدومن ہے, بہت بڑا ہے. آپ کو اس کا سمجھ آ گیا. خیال کر لینا چونکہ چنانچہ دراصل میں یوں اس طریقے سے ہمارے والد صاحب فرمایا کرتے ہیں. عرب لوگ کو اللہ جزا کہتے ہیں, ہمارے گھر مولوی لوگ لمبی تقریر ادھر ادھر کرتے ہیں. فرماتے ہیں کہ جی انسان انہو کان ظلومن, وہ اس نے ظلومن لنفسہ اپنے اوپر ظلم کیا. تو یہ احکام شریعت کی ذمہ داری نہیں کہ میں اس کو چلاؤں گا, اس پر عمل کروں گا, لیکن عمل نہیں کر رہا, اپنے اوپر ظلم کر. ظلومن لنفسہ, ظلومن, اور جہولن انجام کا اس کو پتہ بھی نہیں تھا کہ مجھ سے میں اس کو کما ہوں, اس کے مطابق چل نہیں سکوں, اور مولوی آج نہیں کہ چل رہے دوسرا کون چلے گا. ظلومن لنفسہ اور جہولن عن العاقبۃ, عاقبت سے ناواقف تھا کہ انجام اس کا کیا ہوگا, میں اس کو پورا بھی کر سکوں گا یا نہیں. وہ سمجھداری بھی ہوتی ہے کہ جو ہمارا انسان ہوتا ہے تو اس کو نبھا سکے, اس کو بند کر. ظلومن لنفسہ اب اس کو یہ ہے کہ وہ پابندی کر نہیں رہا ہے تو ظلومن لنفسہ اپنے اوپر ظلم اور جہولن عن العاقبۃ جس کے انجام سے وہ ناواقف ہے. اس معنی میں کوئی اشکالی نہیں. اس معنی میں کیا ہے, اس کے اندر اللہ کو بڑا کرے کسی قسم کا کوئی اشکالی نہیں. دوسرا مسئلہ اللہ کرے آپ کے سمجھ میں وہی قرآن پاک بھی کرتا ہے, ایک صفت کو ذکر کرتا ہے لیکن اس کا مقابلہ بھی مراد ہوتا ہے. کبھی اتفاق اللہ یہ صفات کسی کو سرابیل خدا نے تمہارے کرتے بنائے ہیں, کرتے تقیکم الحر جو تمہیں گرمی سے بچاتے ہیں, گرمی سے تو سردی سے بھی تو بچاتی ہے ہماری گرمی سے. تقیکم الحر والبرد, حر اور برد. بیدک الخیر, بیدک الخیر کا معنی تو بیدک الشر بھی ہے, اللہ کے ہاتھ میں شر ہے. سمجھا؟ اب انسان اس کو لے لیا, انسان ظلوم بھی ہے, انسان عدول بھی ہے, انسان جہول بھی ہے, انسان علوم بھی ہے. بولو, اب ذکر اس کو کر دیا ظلم اور جہول کو. ظلم کا ضد کیا ہے, عدول, عدل ظلم کا کچھ برابر ہے. اور جہول اللہ کو بنا کر یہ کہ جہول کی ضد کیا ہے, علوم, علم ہے. تو ایک ان صفات کو ذکر کر دیا لیکن ان کے مقابلات خود بخود ہونا چاہیے. انسان ظلوم ہے, عدول ہے, انسان جہول ہے, علوم ہے. اب اگر اللہ کے احکام پر چلے گا تو پھر عدول اور علوم بنے گا, اور اگر اللہ کے احکام پر چلے گا نہیں تو پھر اس کی ضد پھر ظلم ہو جائے گی. اس لیے ظلم و جہول کو ذکر کر دیا کہ ان کو نہ اپناؤ, ان کے اثرات کو اپناؤ. اپنا ان کے اثرات بھی ظلم کی ضد عدول ہے, جہول کی ضد علوم ہے, علم. سمجھیے کہ نہیں, یہ چیز. اور چونکہ ظلم اور عدل, جہل اور علم ان میں تقابل عدم ملک آتا ہے, اور تقابل عدم ملک اس کا مطلب انسان جب ظلم اور جہول ہے تو انسان علوم اور عدول بھی. اس لیے کہ تقابل عدم ملک کے اندر یہ ہوتا ہے کہ دونوں متقابلین کا محل ایک ہوتا ہے. تم ذرا واسطے بتاؤ, یہ ٹوپی میرے ظلم ہے, یہ ظالم کیوں؟ اس کو ظالم اور اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ اس کے اندر عدل کی صلاحیت ہے. سمجھتا ہے یہ جائز ہے, اور یہ جائز ہے کہ
اس لیے نہیں کہہ سکتے کہ یہ اللہ کو بنا کر علم کی صلاحیت ہے. علم اور جہل دونوں میں تقابل الملکہ کا اور عدل اور ظلم تقابل الملکہ کا اشارہ کر دیا کہ ظلم اور عدل اور جہل اور علم ان کا محل انسان ہے. محل یہ انسان ہے اللہ کو بنا کرے. اب ان صفات سے ضرورت جمہوریت سے ان سے بچے اور عبوریت الوہیت کو اپنائیں. خلاصہ یہ نکلا جو میں نے آپ سے عرض کر دیا کہ ایک صفات کو ذکر کرتا ہے قرآن لیکن ان کی متقابلات کی قرآن کو مانا یہ صلاحیت انسان کے اندر تھی موازنہ کیا اور اللہ کو بنا کرے یہ صلاحیت انسان کے اندر تھی. اسی صلاحیت انسان یہ کہ ظلم و جبول کی ظلم و عدل اور جبول و عدل اس کی صلاحیت انسان کی تھی. انسان ظلم و جبول ہے لہذا نہ کرنے کی صورت میں اور دوسرے اس کے دوسرے چیزیں بھی مراد ہے کہ عدل بھی ہے اور عدل بھی ہے اپنائیں ان کو ان برابر کریں. تو یہ انسان کی توحید نہیں ہے یہ انسان کو بتا رہے ہیں اس میں ظلم اور عدل بھی ہے جبول اور اللہ کو بنا کر عدل علم اور اس کے اندر اللہ کو بنا کر عدل یہ چیزیں بھی اللہ کے بندوں کو بڑا وہ اس طرح سے اگر ہمارا تشریح کو پیش کیا پہاڑوں کے سامنے آسمانوں پر پیش کیا زمینوں پر پیش نہیں کیا اور انہوں نے جواب دے دیا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. یہ اس پیش کرنے سے صرف موازنہ ہے کہ آیا کہ استعداد اور صلاحیت میں ہے نہیں اور میں نے دیکھا خود کے اندر یہ صلاحیت نہیں یہ صلاحیت انسان کو اٹھانے کا مطلب یہ ہے کہ انسان بھی اس طرح ہے. اس لیے انسان بڑا راز پیش کر رہا اور ان کا انکار کر دیا قدرت نہیں کہتے ایسا ہی لیکن قدرت نہیں کہتے نہیں. اللہ نے پیش کیا اور زمین نے صاف صاف کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. آگے آسمانوں نے کہا ہم نہیں اٹھا سکتے پہاڑوں نے بھی کہا کہ ہم نہیں اٹھا سکتے. تو بولتے ہیں جیسے جہنم کی آنکھیں آپ نے سورے فرقان کے اندر آپ نے پڑھا اذا رأیتم من مکان بعید اور ہر چیز تصویر کرتی وہیں پہ شیء لا ذرا یوسف بھی ہوتی تصویر کرنے تو تصویر کی صلاحیت میں ہے ادراک ہے یہ چیز بھی بولنے کی ان میں اللہ نے پیش کیا واقعہ. ارے چھوکرا کچھ میں نے پڑھا نہیں پڑھا دو باتیں ہوئی. ایک وہ عرب والی تعبیر ہوگی کہ ظلم لنفسی جہول الذی ذات کی بات انجام کیسا اس کو سوچا نہیں ہمیں علمیہ کی داخل ہونے سے پہلے نکلنے کی وہ سوچنا چاہیے تھا اس کو دکھاؤں گا یہ نہیں دکھاؤں اور اس میں کچھ نہ. اور دوسری صورت یہ ہے کہ بھائی ظلم و جہول کا ذکر ہے لیکن ان کے متقابلین کا بھی ذکر ہے. متقابلین بھی یہاں پر مراد ہے وہ کیا عدول اور علو سمجھا. اور اس کی مثالیں قرآن میں آپ کو دے دی. کون سی مثالیں قرآن میں؟ تیسری چیز اللہ تعالیٰ نے وہ یہ کہ عمل نامہ خیانت کے معنی ہے. عمل کس کے معنی ہے؟ خیانت. اب آپ چلو اتنا عرض الامانت ہم نے احکام شریعہ کو پیش کر دیا السماوات آسمان پر والارض زمین پر والجبال پہاڑوں پر فابین ان یحملنا انہوں نے انکار کر دیا کہ ان یحملنا اس میں خیانت کرے ان یقلنا عمل خیانت معنی اس میں خیانت کرنے سے یہ خیانت یہ ہم سے نہیں ہوگا خیانت ہوگی خیانت کرنے سے انہوں نے انکار کر دیا. واشرفنا من ایسے ڈر گئے وعمل الانسان انسان سے اس وقت کافر مراد ہوگا اور یہ خیانت کافر نہیں کرنا چاہیے. وعمل الانسان وخانها الانسان اس امانت کے اندر خیانت انسان نے کی انه كان ظلوما جهولا اور انسان سے انسان کافر مراد ہے. مطلق انسان نہیں انسان کافر مراد ہے. انسان کافر والعصر بالله من اهل دو اہل باہو یہاں پر اسے کافر مراد. یہ کس کے سمجھ میں آ گئی؟ اس میں تو کوئی اسکار ہی نہیں اسکار نہیں. اشفقنا منها وحملها الانسان انه كان ظلوما جهولا. آگے جو ہے نا اللہ نے اس امانت کو اس لیے پیش کیا کہ تاکہ منافق کو اللہ عذاب دے دے اور مشرکین کو اور مومنین کے لوگوں کو قبول کرے. ایسا نہیں ہونا. یہ لام تعلیم کے لیے نہیں ہے یہ لام عاقبت کے لیے اس کو بھی ٹھیک کرو. وعمل الانسان عمل کے ساتھ اس کو اللہ کو بڑا کریے کہ آپ متعلق کرا دیں یا عرض کے ساتھ ہم نے پیش کیا کہ انسان نے اس لیے اٹھایا کہ انجام میں یہ ہوگا انجام یہ ہوگا کہ اللہ پاک منافقین کو منافقات مشرکین کو عذاب دے گا اور انجام یہ ہوگا کہ اللہ مومن کے توبہ کو قبول فرمائے گا. یہ لام تعلیم کے لیے حکمت کے لیے یہ لام عاقبت کے لیے انجام کے لیے. اب کوئی اشکال نہیں ہوگا. فالتقطه آل فرعون ليكون لهم عدوا وعدلا فالتقطه آل
وَإِنَّ أَحَدٌ مِّنَ الْمُشْرِكِينَ اسْتَجَارَكَ، مشرک اگر پناہ مانگے تو پناہ لے لو، حتیٰ یسمع کلام اللہ، حتیٰ آیت کے لیے یسمع کلام اللہ، تاکہ کلام کو سنے اور سننے کے بعد ایمان لائے، ثم أَبْلِغُوا مَا مَنَعُوا، اس کی اطاعت کرو، اس کو امن دے دو، اس کو قبول کرو، یہ اسلام کو قبول کرے گا۔ اور آپ عطا فرمائش کے لیے دے دو، جس کو پڑھیں اس کو پناہ دے دو، یہ حتیٰ یسمع کلام، یہاں تک کہ قرآن سنے اس کو تک پناہ لے دو، پناہ دے دو اس کو جب قرآن سنے، اور جب قرآن سننے کے بعد کس کر کے پڑھیں عطا آیت کے لیے یہی ہوتا ہے۔ اور تو میرے کہا یہ حتیٰ آیت کے لیے، یہ عطا نہ پڑھ کے سمر کے لیے اور تعلیم کے لیے، اس کو پناہ دے دو تاکہ قرآن سنے متاثر ہو جائے اور ایمان قبول کرے۔ مجھے یہاں علماء نے پڑھا، دوسرے دن کسی سبق میں کیا تو اس عطا کو ایسے مارا نہیں کرتی ہے، سورہ یونس میں بھی جب یہ عطا آیت کے لیے نہیں، غایت کے لیے نہیں ہے، بلکہ اللہ کو عطا جو ہے تعلیمی اور صبر کے لیے اشتہار ختم ہو جاتا ہے، در ہوتا ہے نا، یہ نام آپ کے مت کے الا یا ساکن القصر المعلا، الا یا ساکن القصر المعلا، ستدفن عن قریب بالتراب، له ملك ينادي كل يوم لطول الموت وبنول الخراب۔ یہ جو ہے میرا نام آپ کے لیے اشارہ کرتا ہے، الا یا ساکن المسلم، الا یا ساکن القصر المعلا، ستدفن عن قریب بالتراب، له ملك ينادي كل يوم لطول الموت۔ بچے پیدا کرو انجام موت ہوگا، اور جتنے بھی پیدا کرو انجام موت ہوگا، قبروں تعمیرات کرو لیکن انجام کے خراب ہونا لگی ہوئی۔ له ملك ينادي كل يوم، له ملك ينادي كل يوم لطول الموت وبنول الخراب۔ اسی دیویا کسی اور لگا بچوں تو انجام دیکھیے، ہم نے پیش کر دی اس امانت کو تاکہ انجام ڈالے، اور دوسرا عمل ہے انسان اس کو اٹھا دیا، اس کے ساتھ متعلق کرو اللہ، تاکہ انجام یہ ہو کہ اللہ منافقین کو اللہ کو بنا کے نہیں مانے کہ منافقین منافقان مشرکین مشرکان کو عذاب دے دے، وَيَتِّقُ اللَّهُ وَلَكُمْ الْمُؤْمِنَاتِ، مومنین مومنات پر اللہ کو توجہ ہو جائے، وَكَانَ اللَّهُ غَفُورًا رَحِيمًا، اللہ تو جاتا غفور رحیم ہے۔ اس کے بعد مولانا سورہ سبا ہے، نزول نمبر اس کا 58 ہے، سورہ لقمان کے بعد نازل ہوا۔